جب اس ملک کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی اور کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ملک جو ہے وہ دارالحرب ہے، یہ ملک جو ہے وہ دارالحرب ہے، یہاں کافروں کا غلبہ ہے، انہیں کی طاقت اور انہیں کی حکومت ہے، یہ دارالامن نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ جب ان کی کتاب منظر عام پر آئی تو کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ جب آپ اس ملک کو دارالحرب مانتے ہیں تو آپ پھر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ اس ملک کو دارالحرب مانتے ہیں تو پھر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو سود جو ہے نا یہ مفت خوری ہے، سود کیا ہے؟ مفت خوری ہے، اس میں کچھ عمل تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر میں آج اپنے لوگوں کو مفت خوری کی عادت لگا دوں گا تو کل جب یہ ملک دارالامن ہو جائے گا یا اگر اس ملک کو ہم آزاد کروا دیں گے یا یہ ملک دارالاسلام ہو جائے گا تو پھر ان سے یہ مفت خوری چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ آدھی بات سمجھ میں؟ آج اگر ہم ان کو گنجائش دے دیں گے اور ان کو مفت خوری کی عادت لگا دیں گے تو کل جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا تو پھر اس سے مفت خوری کو چھڑانا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا مفت خوری کی عادت تو انسان کو ڈالنی ہی نہیں چاہیے کہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وعلی شاہدیہ وقال ہم سواء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اور آپ سود کے عنوان پر بیان سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اولاً تو سود اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور سودی معاملات میں جو لوگ مشغول رہتے ہیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے سودی معاملات میں معاون بنتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انتہائی سخت سزا دے گا۔ اور اس کی کیفیت یہ قرآن نے بتلائی تھی کہ جس طریقے سے دنیا میں ایک ایسا انسان جس کو جنات نے جس کے اوپر اثر کر دیا ہو، جس کے اوپر جادو کا اثر ہو، شیطان کا حملہ جس انسان پر ہو، وہ جس طریقے سے پاگل اور مدہوش ہو کر زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے وہ سود کے معاملات میں ملوث انسان کل قیامت کے دن قبروں سے اپنی اٹھے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ دیکھو یہ جو سودی معاملات ہیں اسے تم چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو میری طرف سے جنگ کا اعلان تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ سود کا جو پورا نظام ہے، آج جو پوری دنیا میں معاش کا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ عام انسان، عام غریب طبقہ جو ہے وہ دن بدن ظلم کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دن بدن بھوکمری کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دن بدن غفلت و افلاس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک مخصوص طبقہ دن بدن مالداری میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور مال کا جو تقسیم تھا، تقسیم دولت جو تھی اسلام کی نظر میں کہ سب تک کچھ نہ کچھ دولت پہنچے، ہر شخص کچھ نہ کچھ کمائے، ہر شخص کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے، اور ہر شخص کے درمیان غربت اور دولت کو لے کے تناسب کم سے کم ہوتا چلا جائے، اس پورے مقصد اور اس پورے مصلحت کے اوپر سود نے روک لگا دی، اور سود نے اپنا ایک ایسا نظام چلایا جس کے ذریعے سے مال کی تقسیم دولت میں انصاف ملحوظ نہیں رہا۔ اس کو میں نے بہت تفصیل سے آپ کو پچھلے ہفتے بتلائی تھی کہ کس طریقے سے اس پورے نظام کے اندر نقصان جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف غریب طبقے کا ہو رہا ہے، ورنہ جو بڑا سرمایہ دار ہے، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، جو بینکوں سے سود کے اوپر قرض لیتے ہیں، ان کا نقصان کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آتا ہے۔
اگر ان کو ان کی تجارتوں میں نقصان بھی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی ان لوگوں نے دوسرا راستہ انشورنس کی شکل میں نکال رکھا ہے۔ اور بہت واضح طور پر آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ سود کا نظام ایسا ہے جس کے ساتھ دنیا ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کا جو معاش کا نظام ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے انصاف کے ساتھ۔ انصاف کے ساتھ دنیا کا معاشی نظام آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ساری دنیا کی رپورٹیں موجود ہیں۔ غربت دن بدن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام استعمال کی چیزوں کی قیمت بھی دن بدن گرانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارا اس نظام کا نتیجہ ہے۔ لہذا اسلام نے جب سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پاس پورا ایک نظام، ایک سسٹم ہے جس پر اگر چلا جائے اور ان اصولوں کی اگر پابندی کی جائے تو ایک بہتر معاش کا نظام ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہے بھی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آج کی دنیا میں، جو جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ پورا دنیا کا نظام کس پر چل رہا ہے، سود پر ہی چل رہا ہے، انٹرسٹ پر ہی چل رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آج کی اس دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام لائیں معاش کا جو سود سے پاک بھی ہو اور پوری دنیا کا نظام اپنی رفتاری کے ساتھ چلتا بھی رہے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ کو ہی ہٹا دیا جائے اور اس سودی پورے سسٹم کو ختم کر دیا جائے تو پورا کا پورا اکنومی بیٹھ جائے گا، پورا کا پورا اکنومی بیٹھ جائے گا اور کوئی راستہ پھر اٹھنے کا اور نکلنے کا نہیں ہوگا۔ اس سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اسلام جو کہہ رہا ہے کہ سود سے پاک نظام بناؤ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، پریکٹس میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے انسان کو جو مکلف بنایا ہے وہ انہی چیزوں کا بنایا ہے جو چیز وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ حکم پریکٹس میں بھی آ سکتا ہے، تبھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کے اندر کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس کا کرنا یا جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ ہاں دشواری معلوم ہو سکتی ہے، اس دشواری کا حل بھی ہے، مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو کہ بالکل ناگزیر ہو اور سود کو چھوڑ کر ہم نظام چلا ہی نہیں پائے، یہ اس قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو انہی چیزوں کا مکلف بنایا ہے، انہی چیزوں کا حکم دیا ہے، انہی کام کرنے کا ہم نے انہیں حکم دیا ہے جو کام کرنا ممکن ہو، جس کی طاقت انسان رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے کہ سود سے پاک پورا نظام ہونا چاہیے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ اور ایسا ہے نہیں، آج پوری دنیا کے اندر کئی ملکوں میں، ایون امریکہ تک میں دو ایسے بینک چل رہے ہیں جو بالکل اسلامی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے پورا معاملہ اپنا چلا رہے ہیں، یعنی بالکل سود سے پاک۔ یورپین ملکوں تک بھی چل رہا ہے، آپ اسلامی ملکوں کو تو چھوڑ دیجیے، جو اسلامی ملک ہے وہاں تو الگ بات ہے، لیکن جہاں پر مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، جہاں پر انسان اقلیت کے اندر مسلمان ہے، جہاں ایک بڑی تعداد 90% 95% غیروں کی ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنا یہ نظام چلایا اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے پورا ڈپارٹمنٹ۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو صرف معلوم نہیں ہے، ورنہ آپ جا کے تحقیق کریں گے، آج آپ جا کر گوگل کریں، آپ دیکھیں 100 لسٹ آپ کو مل جائے گی دنیا کی، ایسا نظام چل رہا ہے جہاں پر سود سے بالکل پاک نظام ہے۔ خود ہمارے پڑوس ملک میں پچھلے ہفتے سود کے اوپر ایک سیمینار ہوا، حرمت سود کے عنوان پر، تو اس میں ایک بینک ہے حبیب بینک، اس نے باضابطہ بتایا کہ میں 4000 برانچ پورے ملک کے اندر چلاتا ہوں سود سے پاک بینکنگ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن کیسے، اس کا طریقہ ہے۔ باضابطہ اسلام نے اس کے لیے اصول قائم کیے، اس کے لیے رول بنایا اور کہا کہ اس کو تم فالو کرتے ہوئے چلو گے تو تمہارا نظام بھی آگے چلے گا اور سود سے تم پاک بھی رہو گے۔ جیسے میں 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کیسے بغیر سود کے بھی ہم اپنا پیسہ بڑھا سکتے ہیں، بغیر سود کے بھی ہم اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، بغیر سود کے بھی ہم پورا بینکنگ کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، سود کی میں نے سب سے پہلے تعریف کی تھی کہ کوئی آپ سے قرض لے اور قرض آپ اس شرط پر دے کہ میں آپ سے ایک مدت کے بعد قرض لوں گا اتنی زیادتی کے ساتھ، یہ تھا سود۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم بغیر انٹرسٹ کے لوگوں کو قرض دیتے رہیں گے تو
تو ہر کوئی قرض دیتا چلا جائے گا اور کوٹھیاں اور بنگلے بناتا چلا جائے گا اور ہمارا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، اور اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے کہ آدمی بار بار قرض دیتا رہے گا بغیر نفع کی؟ یہ سوالات لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ آپ سے ایک شخص آ رہا ہے قرض مانگنے، آپ اپنے آپ کو انڈیویجولی بھی رکھ لیجئے، آپ اپنے آپ کو ایک بینک سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو ایک پرائیویٹ کمپنی سمجھ لیجئے، جو بھی اسٹیٹس اپنا آپ مان کر چلیے، اور آپ یہ سمجھیے کہ سامنے والا آپ سے آ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ مجھے آپ قرض دو۔ تو اب ایک تو صورت یہ کہ آپ قرض دیں اس کو سود پر، اسلام نے کہا نہیں سود تو حرام ہے، کہا پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں کیسے دوں گا؟ کہا دیکھو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم مشارکت کا عمل کرو۔ مشارکت کیا ہے؟ شرکت۔ شرکت کو سمجھیے، شرکت یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی قرض مانگنے آ رہا ہے تو آپ اس کو جو قرض دے رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں آپ کس لیے قرض دے رہے ہیں۔ عام طور پر جو بڑا بڑا قرض ہوتا ہے وہ سرمایہ اور تاجر لیتے ہیں بینکوں سے، بزنس کے لیے لیتے ہیں، تو آپ انہیں یہ بات کہیں کہ دیکھیے آپ میرے اس پیسے سے بزنس کیجیے گا، میرے اس پیسے سے آپ تجارت کیجیے گا، میرے اس پیسے کو اپنے کاروبار میں لگائیے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کاروبار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شریک ہونے کا مطلب ہے کہ میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، اس میں کچھ پیسہ آپ لگائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا پورا عمل ہوگا، اور جو بھی اس میں پروفٹ ہوگا، جو بھی پروفٹ ہوگا اور جو بھی لاس ہوگا، دونوں میں شیئرنگ ہوگا، دونوں میں شیئرنگ ہوگا، لہذا فائدہ حاصل ہوگا اس میں بھی ہمارے اور آپ کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ایک تناسب سے تقسیم ہوگا، ایک پرسنٹ اس کو متعین کیا جائے گا، اور اگر نقصان ہوگا تو نقصان آپ بھی برداشت کریں گے اور نقصان میں بھی برداشت کروں گا۔ یہ کام بینک نہیں کر سکتی ہے، بڑے تاجروں کو یہ کہہ کر دے، اور اس طریقے سے لوگوں نے جو کھاتہ دار ہے، جو ڈپوزیٹر ہے، اس کو 20% فائدہ دیا ہے اسی دنیا کے اندر۔ ایسے بینک ہیں جنہوں نے کھاتہ دار کو، ڈپوزیٹر کو 20% فائدہ دیا شرکت کے عمل کو اپنا کر۔ تو ایک تو طریقہ ہے شرکت کا کہ آپ سامنے والے کے کاروبار میں شریک ہو جائیں، اس طور پر کہ فائدہ میں بھی شریک ہے اور نقصان میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب وہ اس پیسے سے کاروبار کرے گا، آگے بڑھے گا، تو اس کا نفع آپ کو بھی حاصل ہوگا، اس طریقے سے اس کو حاصل ہوگا بغیر سود۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے اجارہ۔ اجارہ کہتے ہیں اجرت پر، کرائے پر کسی چیز کو دینے کا۔ جیسے مان کے چلیے آپ کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ایسا کیجیے مجھے 20,000 روپے قرض کی ضرورت ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو بولیں کہ بھائی مثال میں دے رہا ہوں کہ میں نے ایک دکان کی، اس دکان کے اندر مجھے انورٹر لانا ہے، دکان کے اندر کیا لانا ہے؟ مجھے انورٹر خرید کے لانا ہے۔ کتنی قیمت ہے اس کی؟ تو 20,000 روپے قیمت ہے۔ تو آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو دوں گا 20,000 روپے قرض، آپ اس کا انورٹر لائیں گے، مجھے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں، میرا پیسہ تو آپ کے پاس بطور قرض پھنس جائے گا۔ تو ایسا کریں آپ کہ آپ خود 20,000 روپے کا انورٹر خرید لیں، جو قرض دینے والا ہے وہ قرض نہ دے کر اس 20,000 روپے کا ایک انورٹر خرید لیں، اور خریدنے کے بعد اس انورٹر کو اس کو کرائے پر دے دیں۔ جو شخص قرض لینے آیا آپ سے، قرض دے کر وہ کیا لے گا؟ انورٹر لے گا، اس کو آپ قرض نہ دے کر آپ خود ایک انورٹر خرید لیجئے، اور انورٹر کو اس کو آپ کرائے پر دے دیجئے۔ اب آپ کو نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ آپ کرایہ اٹھائیے اور وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو قرض کے تلے دبنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ کرائے پر ہم آپ سامان دیتے ہیں نا بھائی مارکیٹ کے اندر خرید کے اپنے پیسوں سے، تو جو آپ سے قرض مانگنے آ رہا ہے جس کام کے لیے، وہی کام کا سامان آپ خرید لیں، اور خریدنے کے بعد اس کو آپ اجرت پر دے دیں، اس کو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کا بھی کام نکلتا چلا جائے گا۔ یہ دوسری صورت اجارے کی، جس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کو کا کام بھی کر دے رہے ہیں اور پروفٹ بھی آپ کو حاصل ہو جا رہی ہے۔ تیسری صورت ہے مرابحہ۔ مرابحہ کیا ہے؟ مرابحہ کہتے ہیں فائدے کے ساتھ سودا کرنا، یعنی بیع کی دو قسم ہے جو خرید و فروخت کرتے ہیں اسلامی نظر میں۔ ایک مرابحہ ہے، وہ کیا ہے کہ باضابطہ ایک چیز آپ خرید کر 10 روپے کا لائیں اور سامنے والے کو یہ کہیں کہ بھائی میں نے یہ چیز 10 روپے کا لایا ہے، میں آپ سے 12 روپے میں فروخت کروں گا، 2 روپے میں کیا کر رہا ہوں؟ نفع کما رہا ہوں۔ اب آپ سے ایک شخص آتا ہے قرض مانگنے کے لیے، مان لیجیے بینک سے ایک بڑا تاجر آ رہا ہے قرض مانگنے کے لیے۔ کہا بھائی کس لیے قرض دے رہے ہو؟ کہا مجھے را مٹیریل خریدنا ہے، مجھے خام مال خریدنا، اس کے ذریعے میں پروڈکٹ تیار کروں گا۔ تو بینک اس کو یہ کہے، یا انفرادی طور پر آپ کسی کو قرض ایسا کرتے ہیں کہ میں جو تمہیں قرض دوں گا وہ قرض نہ دے کر وہ را مٹیریل میں خود خرید لیتا ہوں۔ را مٹیریل آپ خرید لیے اور خریدنے کے بعد آپ اس کو نفع کے ساتھ بیچ دیجیے، یہ جائز ہو جائے گا؟ بھائی بیع میں یہی نہ ہوتا ہے، ایک طرف پیسہ ہوتا ہے، ایک طرف چیز یا سامان ہوتا ہے، یہاں نفع کمانا جائز ہے، لیکن پیسے کو ہی نفع کا ذریعہ بنانا حرام ہے۔ آپ 10 روپے دے کر 12 روپے لیں، یہ جائز نہیں ہے، لیکن 10 روپے کا آپ ایک سامان خریدیں اور اس کو آپ 12 روپے میں فروخت کر دیں، یہ بیع ہے۔ یہ قرآن نے کیا کیا ہے؟
حلال قرار دیا ہے. لہذا تیسری صورت یہ کہ آپ مرابحہ کے عمل کو لائیں اپنی زندگی کے اندر. آپ را مٹیریل خود خرید لیں. 1 لاکھ روپے قرض لینے آیا تھا, آپ 80,000 روپے کا را مٹیریل خرید لیں یا 1 لاکھ روپے کا را مٹیریل خرید لیں اور اس کو بولیں 1,20,000 روپے میں نے اس کی قیمت رکھی ہے, اس کو آپ لے لیں اور آپ کو میں مدت دیتا ہوں. جس طریقے سے آدمی ادھار دیتا ہے کوئی چیز, آپ مجھے قسط کر کے ادا کر دیں. لہذا آپ کے پاس 1 لاکھ کا 1,20,000 بھی آ گیا اور سود بھی نہیں ہوا, سامنے والے کا کام بھی نکل گیا. یعنی کہ 2-3 سسٹم ہے جس کو آپ لا سکتے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی, کوئی سوسائٹی اور کمیٹی بنا کر بھی, کوئی کمپنی بھی قائم کر کے, اور بینک بھی اس کو عمل میں لا سکتا ہے. نمبر 1 شرکت, نمبر 2 اجارہ, نمبر 3 مرابحہ. یہ تینوں پریکٹیکل ہے اور وہ بھی رہا ہے کئی ملکوں میں. کئی بینک انہی تینوں بنیاد پر کام کر رہا ہے اسی دنیا کے اندر. مسئلہ یہ کہ ہمارا کوشش نہیں کرتے ہیں, ہمارا ہر مشکل کا حل ہے. میں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے انہی چیزوں کا مکلف بنایا اپنے بندوں کو جو کام وہ بندے آسانی سے کر سکتے ہیں. بظاہر آپ کو دشواری اور مشکل دکھ رہی ہے لیکن اس کا بھی حل ہے. اس کے بعد یہ وہ طریقے جس کو, اس کے علاوہ بہت سارا طریقہ ہے. یہ فقہی چیزیں, ٹیکنیکل چیزیں, کافی لمبی چوڑی بات ہے, اس کے اوپر پورا سیمینار قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں آپ کو تھوڑی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ سوچ پیدا ہو اس طرح کی چیزوں کو لے کر کہ کیسے ہم حلال مال کمائیں, کیسے ہم سود سے پاک اپنی زندگی کو گزاریں. اس کے بعد ایک عام سوال ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارے جو بات کر رہے ہیں نا آپ, سارے جو احکامات بتا رہے ہیں, یہ سب چلے گا اسلامی ملکوں میں. کہاں چلے گا؟ اسلامی ملکوں میں, دارالحرب میں یا ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے, وہاں یہ سب نہیں چلے گا. لہذا وہاں انٹرسٹ کیا ہے؟ حلال ہے. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں, آپ کہتے ہوئے سنیں گے. لہذا پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ سود جس طریقے سے دارالاسلام میں حرام ہے, یعنی اسلامی ملک میں جس طریقے سے سود حرام ہے, اسی طریقے سے سود دارالحرب میں بھی حرام ہے. آدھی بات سمجھ میں؟ خواہ مسلمان اقلیت میں ہو ملک کے اندر, خواہ اکثریت میں ہو, خواہ ان کی حکومت اور طاقت ہو, خواہ وہ مغلوب ہو, ہر جگہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. سود کا حکم بدلتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب اس ملک کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی اور کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ملک جو ہے وہ دارالحرب ہے. یہ ملک جو ہے وہ دارالحرب ہے, یہاں کافروں کا غلبہ ہے, انہی کی طاقت اور انہی کی حکومت ہے, یہ دارالامن نہیں ہے, دارالاسلام نہیں. تو اس موقع پہ جب ان کی کتاب منظر عام پر آئی تو کچھ لوگوں نے ان سے جا کر کہا کہ جب آپ اس ملک کو دارالحرب مانتے ہیں تو آپ پھر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ اس ملک کو دارالحرب مانتے ہیں تو پھر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو سود جو ہے نا یہ مفت خوری ہے. سود کیا ہے؟ مفت خوری ہے, اس میں کچھ عمل تو ہوتا نہیں. اگر میں آج اپنے لوگوں کو مفت خوری کی عادت لگا دوں گا تو کل جب یہ ملک دارالامن ہو جائے گا یا اگر اس ملک کو ہم آزاد کروا دیں گے یا یہ ملک دارالاسلام ہو جائے گا تو پھر ان سے یہ مفت خوری چھڑانا مشکل ہو جائے گا. آدھی بات سمجھ میں؟ آج اگر ہم ان کو گنجائش دے دیں گے اور ان کو مفت خوری کی عادت لگا دیں گے تو کل جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا تو پھر اس سے مفت خوری کو چھڑانا مشکل ہوتا چلا جائے گا. لہذا مفت خوری کی عادت تو انسان کو ڈالنی ہی نہیں چاہیے کہ جائے کہ ایسے عمل کو عمل میں لایا جائے جو بالکل کیا اسلام کی نظر میں حرام. اس کے بعد اب ہمارا پیسے ملکوں میں جہاں ہمارا سارا سسٹم بینک کے ذریعے ہر ایک کا اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ پیسہ, اس پر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ آتا ہے. تو اس کے لیے جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اولاً تو آپ کریں گے کہ آپ اپنا جو اکاؤنٹ کھلائیں, اکاؤنٹ ہولڈر جو آپ بنے بینکوں میں وہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں بنے. سیونگ اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ نہ کھلوائیں. کیوں؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ نہیں آتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ آتا ہے. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہوتا ہے بینک کی نظر میں. جو کالم لیتے ہیں, جو فارم آپ لیتے ہیں, اس میں بھی کالم ہوتا ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلانا چاہتے ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ کھلانا چاہتے ہیں. تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیں, سود کا آپ کا کوئی معاملہ ہوگا ہی نہیں. اور اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلا رکھا ہے اور اس کے اندر انٹرسٹ کا پیسہ آ بھی رہا ہے تو اس کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس انٹرسٹ کے پیسے کو لے لیں اور لینے کے بعد
اس انٹرسٹ کے پیسے کو آپ ایسے شخص کو دے دیں جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان تک آپ یہ پیسہ دے دیں ثواب کی نیت کے توقع کے بغیر، یعنی آپ کو یہ امید بھی نہیں رکھنی ہے کہ اس مال کو اس کے اوپر خرچ کرنے مجھے کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ آری بات سمجھ میں؟ تو ہمیں آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، کوشش کرتا ہے انسان تو مشکل سے مشکل راستوں سے وہ نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے نہیں ہیں۔ آپ ایسے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو آپ کر سکتے کہ سود سے بچنے کے لیے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، یہ تو آسان ہے نا، اس کے لیے کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، بینک تو آپ کے اوپر لازم تو کر کے نہیں رکھی تلوار رکھی کہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ میں کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ کھلوانا ہے، لہٰذا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں کھلوائیں کیا جب مشکل ہے، ارے ہمارا پیسہ ہم کو مل رہا ہے، ہمیں پیسہ پڑھانے کی اگر فکر ہے تو ہم تجارت کریں، کاروبار کریں، اپنے بچوں کو لگائیں کام میں، اتنے لوگ بے روزگار پڑے ہوئے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا ورک شاپ کھول دیجیے، اس محلے میں 1000 بے روزگار آپ کو مل جائیں گے، آپ ان بے روزگاروں کو روزگار پر لے آئیں گے، آدھی برائی آپ کے محلے سے ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس فالتو وقت ہے، وہ روڈ پر وقت پر بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، روڈ پر بیٹھ کے وہ چرس پی رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، روڈ پر بیٹھ کے وہ میوزک سن رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، روڈ پر بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، آپ ان کو کام ملائے گی، آدھی برائی آپ کے محلے کی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ کیجیے جس کو اللہ نے مال دولت سے نوازا، آپ پیسوں کو بچا کر اپنے پاس قبضے میں رکھ کر اور صرف اس کے اوپر بینک میں جمع کر کے FD کروا کے LIC کروا کے حرام کا حرام کھانے کی کوشش، یہ آپ کا خود کا عمل اگر ہے تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کی تمام وعیدوں کو دیکھیے، اللہ اس کے رسول کی اتنی سخت وعیدیں جو نازل ہوئی ہیں یوں ہی نہیں نازل ہوئی، میں نے بہت تفصیل سے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم تباہی اور بربادی پر آئی ہے۔ ایک سود لیا بیچارہ بھر نہیں پایا، اس سودی قرض کو بھرنے کے لیے پھر وہ سود پر قرض دے رہا، پھر نہیں بھر پایا اس سودی قرض کو بھرنے کے لیے پھر سود پر قرض دے رہا، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ میں خود ایک خاتون کو جانتا ہوں غریب کو، پچھلے 6-7 سالوں سے اس کا یہی عمل ہے، بچی نہیں پا رہی ہے، نکل ہی نہیں پا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم لوگوں نے اتنے واہیات اور فضولیات کا بازار تیار کر رکھا ہے کہ ہر آدمی بیچارہ شادی کرنا چاہتا ہے، آسان طریقہ اسلام میں کہا نہیں، قرض لو، سود پر قرض لو، اور ان تمام واہیات کو کرو، پورے محلے کو کھلاؤ، اس کی بارات کو کھلاؤ، اور حرام کاری میں تم بھی مبتلا ہو، حرام کا مال تم بھی لو، اور پورے کا پورے محلے کو حرام کا مال کھلاؤ، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، ہمارے اوپر تنگ دستی نازل ہو رہی ہے، ہمارے بچے بے روزگار ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر آفت اور بلائیں آ رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ہماری بھری ہوئی نہیں ہیں، نمازیوں سے مسجد خالی ہے، کیوں نہیں خالی رہے گی؟ جو دن بھر حرام کاموں میں، حرام مالوں میں مبتلا ہے، اس کو کہاں سے توفیق ہوگی کہ آپ مسجد میں آئیے؟ یہ بات کئی مرتبہ آ چکی اس سے پہلے کہ ہمارا اور آپ کا جو برا عمل ہے نا، اس برے عمل کی نحوست ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، ہمیں اور آپ کو جو اچھے عمل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ نماز میں یہ جو منظر آج جمعہ میں دکھ رہا ہے وہ ہفتے بھر جو نہیں دکھتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا اور آپ کا برا عمل ہے، ہمارا آپ جن برے عمل میں مبتلا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے نیک عمل کرنے کی توفیق چھین لی گئی۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔